اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آخرت کی اچھی تیاری کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ 1 منٹ اور ہم لوگ ویٹ کر لیتے ہیں، پھر سٹارٹ کرتے ہیں، تب تک اور لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ میری آواز کلیئر؟ ہلو جی ہاں جی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جن صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، ان کا نام حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیٹی فارسائٹedness، انٹیلیجنس، کریج، انٹیگریٹی اینڈ جنرosity، سارے کے سارے اچھے کام۔ All of these praiseworthy qualities were found in Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ. She was instrumental to one of the most important moments in Islamic history, the migration from Makkah to Medina of حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی جو ہجرت کے ٹائم پہ سب سے جتنے کم لوگوں میں جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور ان چیزوں کی ضرورت تھی، ان میں جو ان کا نام آتا ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ ان کی پیدائش 595 اور 594 کامن ایرا میں حجاز عربیہ میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال مکہ میں ہوا تھا 692 میں۔ اراؤنڈ 100 ایئر ان کی جو تھی ایج تھی۔ ریسٹنگ پلیس جو ہے ان کی قبر جو ہے وہ جنت المعلیٰ مکہ میں ہے۔ ان کے پیرنٹس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فادر تھے۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، اور غار کے وقت ان کے ساتھ موجود رہنے والے شخص قتیلہ بنت عبد العزیٰ ان کی مدر تھی۔ دور جہالیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق دے دیا تھا۔ تو مجھے اور یہ جو تھی نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر تھی، بٹ وہ دوسری امی سے تھی۔ تو مجھے جاننا ہے کہ کوئی بتا پائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا نام کیا تھا؟ رومان بنت جی 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 فرض سسٹر، اور ان کا رومان نام امان، جی جی رومان تھا، ہاں جی رومان تھا، جزاک اللہ خیر۔ اور ان کے بھائی بہن میں جو ان کے فل بردر تھے وہ عبداللہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امی، ان کی امی ان کی سیم امی نہیں تھی، رومان ان کی امی تھی، اور کلثوم بھی، اور عبد الرحمن جو تھے ان کے ہاف بردر تھے۔ اینڈ محمد جو ان کے فل بردر تھے وہ عبداللہ بس تھے، اور یہ بھی ایمان لے آئے تھے بعد میں، ان سارے میں ساتھ میں لے آئے تھے۔ اور جن کے ہسبینڈ کا نام تھا وہ زبیر ابن العوام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو تھے ون آف دا پہلے جن کو جنت کی بشارت ہوئی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ بہت ہی شروع میں جو اسلام قبول کرنے والے صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ ان کے بچوں کے نام ہیں عبداللہ، عروہ، المدیر، عصیم، المہاجر، ختیجہ، ام الحسن اور عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور جو عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے، وہ پہلے جو تھے وہ مدینہ جو ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ جو مدینہ میں جن کی پیدائش ہوئی تھی وہ عبداللہ تھے۔
اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں the first child who was born in the Islamic land that is Medina amongst the immigrant was Abdullah bin Az-Zubair. ان سے ایک حدیث ملتی ہے کہ they brought him to the prophet. وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم took a date and after chewing it, مطلب ایک کھجور کا ٹکڑا لیتے ہیں اور اسے چابنے کے بعد put it juice in his mouth, اور اس کا جو جوس ہلکا سا رہتا ہے وہ ان کو منہ پہ لگاتے ہیں. So the first thing that went into the child's stomach was the saliva of the prophet. تو جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے جو منہ میں پہلا جو جاتا ہے ٹکڑا وہ کیا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب دہن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. Accept of Islam, acceptance of Islam. Asma bint Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ was one of the earliest Muslims. She was actually the 18th person in Mecca to embrace Islam. تو یہ 18th نمبر میں تھی جنہوں نے اسلام لایا تھا، اسلام قبول کیا تھا. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے گھر فریکوینٹ ان کا آنا جانا تھا، تو انہوں نے کافی کچھ ان سے سیکھا. How she had رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم at the time of ہجرہ، انہوں نے کیسے ان کی مدد کی ہجرت کے ٹائم پہ. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ کم ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب گھر تشریف نہ لاتے، ان کے گھر نہ جاتے. جب آپ کا مدینہ کی طرف روانگی کا حکم ہوا تو ہمارے پاس دوپہر کے وقت آئے. سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ مجھے کچھ ضروری آپ سے بات چیت کرنی ہے، تو گھر میں کوئی ہوگا تو انہیں مطلب باہر بھیج دیجیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے. پھر آ کر بولا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے مجھے روانگی کا حکم ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہاں مجھے پتا ہے. اور انہوں نے کہا لیکن انہوں نے پہلے کنفرم کیا کہ گھر پہ کون ہے. تو انہوں نے کہا یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں. مطلب کون؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 لوگ تھی. تو پھر ان کے سامنے بولتے ہیں کہ مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں آپ بھی میرے ساتھ چل سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ان میں سے آپ قبول فرما لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے بدلے لیتا ہوں، مطلب ان کی قیمت کے بدلے دیتے ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آج تک اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی شخص کو خوشی کے مارے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، خوشی کی وجہ سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس دن انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خوشی کے مارے رو رہی تھی. اور دونوں اس طریقے سے کیا ہوا، دونوں مطلب ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. مکہ کی گلیوں میں اندھیرا جیسے چھایا تو دونوں وہاں سے نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف گئے. کوئی مجھے بتائے گا جو ہجرت کے بعد پہاڑ پہ جو گئے تھے وہ کون سی جگہ تھی، کون سے پہاڑ پہ گئے تھے؟ غار سور. غار سور. سور. ہاں وہی تھا، اور مطلب انگلش میں نا اردو میں غار سور ہے. ہاں جی غار جی سور. جی. ہاں غار سور. تو دونوں پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں ایک مطلب غار میں گئے. عبداللہ بن ابی بکر، مطلب عبداللہ بن ابی بکر کون ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی. وہ وہاں پر ڈیلی جاتے اور قریشوں کے بارے میں بتاتے کہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں، یہاں کی انفارمیشن ان کو دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ یہ چل رہا ہے. اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر رول دیکھیے کہ اتنی ساری مطلب لوگ ان کو دیکھنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیا چل رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، اب یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ اس دوران جب 2-3 دن تک وہاں پر رہے وہ غار سور میں، تو یہ ان کے لیے وہاں پر ان کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں اور کھانا لے کے آنا جانا کا کام کرتی، کھانا اور پانی لے کے جانا کا کام کرتی ہیں. تو یہ مطلب مطلب اٹ واز اے ویری کروشل کنڈیشن اور مطلب سارا رسکی چل رہا ہے. اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول. How she get the title of ذات النطاقین. سیدنا اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب روانگی کا قصہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ مطلب مدینہ کی جب وہ جانے لگے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت مدینہ کی طرف، تو ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانے کا مطلب سامان تیار کیا اور کھانا تیار کرنے کے بعد کھانے کی چیزیں اور مشک و پانی بھرا. لیکن گھر پہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ کھانے کا چیز کو باندھتے. تو وہ اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتی ہیں کہ اللہ کی قسم گھر پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں مطلب ان چیزوں کو باندھوں. تو پھر وہ بولتی ہیں کہ سوائے میرے اس کمر بند کے. تو وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنا کمر بند کا 2 ٹکڑا کرو اور اسے باندھو. تو پھر وہ کیا کی اس کمر بند کا 2 ٹکڑا کری اور اس کو اس دونوں سے باندھ دیا. اور باندھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پتہ چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور کہا
کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کام کے مطلب اس جو چیز تم نے کی ہے اس کے صدقے جنت میں تجھے اس کا اجر عطا کرے. اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ مطلب ان کے شبد یہ تھے کہ اس چھوٹا مطلب کیا ہوتا ہے یوزلی ہم کبھی جا رہے ہوتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے ہڑبڑی میں جانا ہے ظاہر سی بات ہے مطلب ہجرت کے نکل رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم ہڑبڑاہٹ میں کسی سے بھی کوئی کام کرواتے ہیں بچوں سے کام کرواتے ہیں بٹ کبھی بھی ان کو تھینک یو یا ان کے لیے کوئی دعا نہیں نکالتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ دیکھیے اس اتنی ایمرجنسی کی سچویشن میں وہ ان کو دعا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے جنت میں اجر اس کا عطا کرے. تو ہمیں ان سے یہ چیز لیسن ملیں گی کہ ہم بھی اگر ہمارے لیے بھی کوئی ایمرجنسی سچویشن میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا دینی ہے. جیسے آج کے سیشن میں جو لوگ یہاں پر کام کریں ہیں جو لوگ موجود ہیں اپنی باقی چیزوں کو چھوڑ تو ہمیں ان سب کا میں ابھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو دینے کے لیے اور مجھے اس نیکی کا کام کرنے کے لیے جو لوگ موجود ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محفل جمی ہے تو اس کے بدلے ان کو جنت میں اور دنیا میں دونوں جگہ جنت میں زیادہ کہوں گی جنت میں اس کا اجر زیادہ ہے. نارملی ہم کیا کرتے ہیں دنیا کی دعا دیتے ہیں نا بٹ ہمیں دنیا سے زیادہ جنت کی دعا دینی چاہیے بچوں کو خاص طور پہ. اس سے دو چیزیں ہوں گی. کیا ہوگا بچہ جو ہے نا وہ دنیا کے لیے نہیں رہے گا آخرت اورینٹڈ رہے گا. اسے یہ نہیں لگے گا کہ یار دنیا میں کوئی چیز ملنی ہے اسے یہ لگے گا نہیں جنت بھی کوئی چیز ہے. اس کے لیے خوبصورت ایک امیجنیشن تیار ہوگا ایک خوبصورت تصویر بنے گی اس کے دماغ میں کہ جنت جیسی کوئی چیز ہے. ہم یوزلی اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کر دیتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے یا انفارچونیٹ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم یوزلی فٹ سے بد دعا نکال دیتے تجھے اللہ دیکھے تو جہنم میں جائے گا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بٹ ہمیں کیا کرنا ہے برا سین دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مطلب ڈراؤنا روپ زیادہ تر پیش کرتے ہیں بچوں کے سامنے. بٹ ہمیں کیا کرنی ہے دعا دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھے جنت مطلب جنت کا ہمیں زیادہ فوکس دلانی کہ جنت کوئی چیز ہے جو ہمیں یہاں اس کا اجر نہیں ملا لیکن ہمیں جنت ملے اور جنت کی چیزیں ملے تاکہ انسان جو ہمارے آنکھوں کے سامنے سے صرف دنیا 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 چھائی ہوئی ہے وہ چیزیں نکل کر کے جنت کی طرف ہم اورینٹڈ ہوں ہم سب اورینٹڈ ہوں اور ہمیں لگے کہ نہیں جنت کوئی چیز ہے یہاں پر اگر ہم کوئی دکھ یا کوئی غم یا کوئی تکلیف سہ رہے ہیں تو اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت میں عطا کرے گا. When Abu Jahl slapped حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی. اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی. ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھا. وہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر آئے تو میں باہر آئی تو انہوں نے کہا تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے. غصے میں آیا فل ہے نا اور بول رہے ہیں کہ تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے. اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا باپ کہاں ہے. انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میرا باپ کہاں ہے. سیدنا اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابو جہل نے میرے گال پر اتنی زور سے تماچا کھینچ کے مارا کہ میری کان کی بالی دور جا گری. اللہ اکبر. ہم کیا کریں گے ایسی سچویشن میں اسپیشلی جب دین کے لیے کرنا ہے تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے کیا کرنا ہے. ان کا کریج ان سے لینا ہے ایز اے رول ماڈل. ہمیں شی از ون آف مائی فیوریٹ مطلب صحابیات. ان کا کریج ان کی پوری زندگی 100 years of her life مطلب شی واز دا ڈیووٹیڈ مسلمہ اور مطلب صحابیہ کی انہوں نے ہمیں رول ماڈل سیٹ کر کے دیا ہاؤ ٹو لیو وتھ ہر ہسبینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام ہاؤ ٹو ڈیل ود دا کمٹمنٹ آف اسلام ایوری تھنگ. مطلب 100 years مطلب صحابیہ ہمیں نارملی ہم سوچتے ہیں نا ہم کس کو فالو کریں کون ہے ہمیں دکھتا نہیں ہے تو یوزلی ایک نام یاد آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو بٹ ہم لگاتار سیریز میں ہم جب دیکھ رہے ہیں تو بہت سی صحابیات مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا بٹ ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے نہیں ارے یار ہمارے پاس تو ایسے کارنامے کرنے والی صحابیات اور لیڈیز ہمارے سے بھی مطلب اس سمے تو کنوینئنٹ سچویشن نہیں تھی لیکن انہوں نے ایسے اسلام کو پروٹیکٹ کیا ایسی چیزوں کو کیا. آگے میں تو آج 1 گھنٹہ تو بہت ان کی جو شخصیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس جب میں اکٹھا کر رہی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں کیا پکڑوں اور کیا چھوڑوں. تو مطلب اتنی ساری چیزیں سوچیے ابو جہل جیسا شخص اتنا لمبا چوڑا دبنگ سا انسان آ کر کے ان کو پوچھ رہا اور پورے کریکٹ سے آنسر دے رہی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. اور جھوٹ نہیں کہا انہوں نے سچ میں نہیں پتا تھا ان کو کہ کہاں ہے بٹ مطلب وہ روانہ ہوئے تھے بٹ انہیں پتا نہیں تھا وہ کہ کہاں ہے. ٹھیک ہے تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے اور ہمیں بہانے بالکل نہیں لگانے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کسے فالو کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر میلز کے لیے رول ماڈل ہے تو ہمارے لیے ان جیسے صحابیات رول ماڈل.
3 دن بتاتی ہیں آگے فرماتی 3 دن گزر گئے ہمیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربا کدھر گئے. یہ مطلب یہ ساری چیزیں ہوئی اور اس کے بعد قریش وہاں سے چلے گئے غصے کے مارے. کیا کرتا مار کر کے چلا گیا. اور انہوں نے ہمارے لیے مار کھائی ہیں. وی کانٹ فورگیٹ. انہوں نے ہمارے لیے مار کھائی ہیں. ہم کسی کے لیے کچھ نہیں. ہم تو گھر پہ بھی مار نہیں کھاتے ایک دوسرے سے مطلب اس طریقے سے کبھی مطلب نہ کسی کو مارتے ہیں کہ نماز پڑھو. آئی ڈونٹ تھنک سو پڑھائی مطلب اسکول کے علاوہ ہم کبھی کسی بچوں کو یہاں ہمارے یہاں پریکٹس میں آ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو نماز کے لیے مار رہے ہیں. جبکہ ہے نا کہ 12 سال یا 13 سال کے بعد بڑے ہو رہے ہیں تو پھر نماز کے لیے ڈانٹنے کا بھی حکم ہے مارنے کا بھی حکم ہے. پر ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے سامنے نمازیں قضا کی جا رہی ہیں. ہم کچھ نہیں کہتے. صرف دنیا 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 دنیا. پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ کیا ہے. آپ کے ساتھ میرے ابا جان غلام امیر بن فہیرہ اور رہنمائی کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے تھے اور عبداللہ بن فریقت بھی تھے. اب آپ اس میں دیکھیے حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ از ناٹ اے چھوٹا نام. وہ ایک چھوٹے انسان نہیں ہے. ان کے خاندان کی کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کو پھیلانے کے لیے مدد کی ہے. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچے ان کے غلام اور ان کی اونٹیاں اونٹ جو انہوں نے اونٹ دیا تھا ان کی اونٹیاں. یہ نیکی کے کام اللہ ہم سب سے لے. اس طرح کے کوئی بھی کام ہماری جان مال اولاد ہم سب پہ یہ ہمارے دلوں میں یہ حوصلہ بنائے کہ ہم یہ کچھ کر سکیں اس طریقے کے کام. ہم اس چیز کو اللہ ہم بالکل نہ ڈرے کہ ہماری یہ چیز چلی جائے گی. ہمارے اندر وہ چیز دیتے ہوئے خوشی کے آنسو اور خوشی کی چیزیں اظہار کرنے کا ہمارا اس سے دل بنا دے. انٹیلیجنس اینڈ بلیف آف اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام بن حنبل بہت ذہین عورت تھی. بہت ذہین صحابیات تھیں. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام بن حنبل اپنی سند میں بیان کرتے ہیں سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ سارا مال 5 سے 6 ہزار درہم ان کے گھر پہ تھا اپنے ساتھ لے گئے. فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا ابو قحافہ آئے. وہ نابینا تھے مطلب آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے. ہی واز بلائنڈ. ہمارے پاس کیا بولتے ہیں نابینا تھے اور ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہی ہے میرے بیٹے نے ذاتی اور معاملی تمہیں مطلب نقصان پہنچایا ہے. تمہارے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا. انہوں نے کہا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریپلائی کری. انہوں نے کہا دادا جان ایسی بات نہیں ہے. وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان میں کچھ پتھر اکٹھا کر کے رکھے اور اس کو لے جا کر کے اس پہ کپڑا ڈالا اور جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درہم اور اپنی مطلب چیزیں رکھتے تھے وہاں جا کر کے اسے رکھ دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے گئی اور ان کو ہاتھ پکڑ کر کے ان کو ٹچ کروایا کہ یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. تو پھر ان کو ریلیکس ہوئے اور پھر انہوں نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے ایسا ہے تو کوئی بات نہیں. اس نے اچھا کیا. یہ مشکلات وقت میں تمہارے کام آئیں گے. بتاتی ہیں بعد میں بتاتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی. لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے میں بوڑھے دادا جان جو آنکھوں سے نبینا ہے اور اس طریقے سے فکر مند ہے تو ان کو ریلیکس کر دوں اور انہیں ریشور کر دوں کہ نہیں ہمارے پاس چیزیں ہیں. اور ہوتا ہے نا ان کو یہ اس سمے بلیو تھا کہ جو مطلب اس طریقے کی چیزیں ہیں وہ ان کو ہیلپ کریں گی جو بچے ہیں گھر پہ. بٹ ان کے پاس کیا تھا on that particular time ان کے پاس صرف اور صرف اللہ تھا اور ان کا اللہ پہ فیتھ بلیف تھا. کیا ہمارے پاس ایسا بلیو ہے؟ اٹس کوشچن مارک کوئری ہے ہمارے لیے. کیا ہم اس بلیف کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی لائف میں کہ ہمارے گھر میں اگر کچھ کوئی مانگنے آئے کہ سب چیز دے دو تو کیا ہم دے رہے ہیں؟ کیا ہم دے سکتے ہیں؟ ان کو فیتھ دیکھیے گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی آ کے مار کے جا رہا ہے اور کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ہے اور اپنے بڑوں کو دلاسا بھی دلا رہی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2 چیزیں پتہ چلتی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا بلیف کہ وہ کتنا ان کا بلیف اتنی چھوٹے وقت میں ایسا نہیں ہم مطلب میں ایج جتنی میری ایج ہو رہی ہے اس سمے سے میں اسلام سنتے آ رہی ہوں. نہیں تھوڑے دن پہلے اسلام کی دعوت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ اتنا زیادہ بلیف کہ نہیں اللہ ہے ہمارے ساتھ. اور ہمارے پاس ہم اتنے سالوں سے سن رہے ہیں پھر بھی ہمارے پاس اتنا بلیو نہیں ہے. ہم ہر تھوڑی بات میں رونے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابو چلے گئے دیکھیے نا چھوڑ کے چلے گئے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے 2 باتوں کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں انسان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. مطلب
اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم بیٹھ گئے اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے رہے, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو, ابو نے غلط کیا, یہ اس طریقے سے ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا. بٹ ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہا ہے کہ کیسے ایک بوڑھے انسان آئے ہیں تو انہیں سیٹسفائڈ کریں کہ نہیں سب چیز ٹھیک ہے, سب چیز مطلب آپ ٹینشن مت لیجیے, انہوں نے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ وہ بے فکر ہو جائیں. اور دوسری چیز اللہ پہ بلیف کہ نہیں سب چیز ٹھیک ہو جائے گا, سب چیز ٹھیک ہو رہا ہے. یہاں پر دونوں چیزیں پتہ چلتی ہیں, ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے, ان کی حکمت کا پتہ چلتا ہے. جنرس اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ, صدقے کی بہت شوقین. اسما رضی اللہ تعالیٰ کو صدقہ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. ایک دفعہ کی بات ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور پوچھا, اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں. بول رہی ہیں اپنے پاس میرے پاس کوئی چیز نہیں, میرے پاس وہی اس کے سوا کہ زبیر جو مجھے دیتے ہیں, مطلب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جو زبیر مجھے دیتے ہیں, میں خود کچھ نہیں کماتی تو میں کیسے صدقہ کروں, کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ میں اس دیے ہوئے میں سے صدقہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جتنی ہم میں طاقت ہو اتنا دو, ولا تکی فلق علیہ, مطلب جتنی ہم میں استطاعت ہو, جتنی طاقت ہو اتنا دو, اور جمع کر کے نہ رکھو. ان کو وارن کرنے, اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو پیسے مطلب ہم لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے, یعنی جو پیسے شوہر تمہیں دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے اور اس سے تم دنیاوی کی چیز لاتے ہو, اسی طریقے سے صدقہ کو بھی ایک روٹین بنا لو اور اس طریقے سے اس میں سے دینا چالو کرو. اکثر لوگوں میں کنفیوژن رہتا ہے نا کہ روز کی زندگی میں کیسے صدقہ کریں, یا ہمارے پاس کم ہے یار ہمارا ہی نہیں پڑتا تو ہم کیسے کریں, ہمارے پاس ہی نہیں مکمل ہو رہا یہ چیزیں جو آ رہی ہیں اسے کیسے دیں. تو اس کے لیے بتایا ہے, وہ کوئی رچ فیملی میں نہیں تھی شادی ہو کے. زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی مطلب بہت, میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ کہ کیا تھا. اکثر لوگوں میں رہتا ہے نا کنفیوژن کہ ہم کیسے کریں, تو ہم جیسے صدقہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنے گھر میں اگر کھانا بنا رہے ہیں, ہم 2 لوگ یا 3 لوگ ہیں, تو اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں تو اس کھانے میں سے ایک کھانے کا جو حصہ ہے وہ کسی غریب یا مسکین یا یتیم کو دے دیں, تو وہ بھی ایک سیم صدقے کا کام کرے گا, کیونکہ آپ کے پاس جتنا تھا آپ نے اس میں سے دیا, تو آپ کو رونا نہیں ہے کہ میرے پاس آئے گا تو میں دوں گا. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وارن کر رہے ہیں کہ جتنا ہے اس میں سے دو, اور اسے بند مت کرو ورنہ اللہ تمہارے پاس سے بھی بند کر دے گا. اس میں زیادہ دماغ ہمیں نہیں لگانا, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے صاف صاف جو چیزیں بتائی ہیں ہمیں ویسے ہی لینا ہے. اس میں ایک چیز اور ہے, میں اس میں جو میں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے یہاں پر, عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نے اسما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عورت کو ان سے زیادہ صدقہ کرتے ہوئے اس طریقے سے سخی نہیں دیکھا. ان کا صدقہ کرنے کا 2 طریقہ تھا. حضرت عائشہ جمع کرتی تھی, ذرا جمع کر کے جب وہ اکٹھا ہو جاتا اس کے بعد وہ تقسیم کر دیتی. اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی ہیں, کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی, جیسے آتا فوراً ہی صدقہ دے دیتی. ٹھیک ہے, یہ 2 طریقہ تھے. اب ہمارے اوپر ہم جس طریقے سے کرنا چاہیں, چاہے ہم جمع کر کے کریں یا پھر دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں, یا پھر ہم جمع کر کے کریں اور آئے اور ترنت دے دیں, بٹ اسے اس طریقے سے جمع کر کے نہ رکھیں کہ دینے کی نیت ہی نہ ہو, ہے نا. How she showed her commitment with Islam, اپنا کمٹمنٹ اسلام کے لیے انہوں نے کس طریقے سے دکھایا ہے. سیدنا اسما رضی اللہ عنہ کو اپنے دین پر نا, اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا. وہ اپنے دین میں اتنے مطلب تقوی میں عمل کرنے والی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے والدہ مدر, کیونکہ وہ کفار تھی نا, مشرک تھی, مسلمان نہیں ہوئی تھی, والدہ مدر کا استقبال مینس انہیں ان سے ملنا جلنا کر سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک مشرکہ ہیں. ان کی والدہ کا وہ ایک دفعہ مطلب کیا ہوا تھا, وہ مدینہ میں آئی, ان کو ضرورت پڑی تھی کسی چیز کی, تو وہ ڈیٹس وغیرہ لے کے آئی, تو وہ ان کو اندر گھسنے نہیں دیا انہوں نے, اور بولا کہ میں پہلے پوچھنے کے بعد یہ چیز کروں گی. تو وہ بولی کہ کیا میں یہ سب کر سکتی ہوں. تو دو امام مسلم میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی والدہ کی مدد کروں, وہ مدد کی چاہت لے کے آئی ہیں, تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سلی کی, مطلب آپ ایسا کر سکتی ہیں. تو یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں ایک چیز یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی جو غیر مسلم بھی ہے, اور اگر کوئی ہمارا نون رشتے دار بھی ہے, اور وہ اگر اچھی طریقے سے مطلب اسلام فالو نہیں کر رہا, تو بھی ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں, ان سے دوستی اور ان سے بات چیت اور سب چیز رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ان کا کمٹمنٹ دیکھیے, اس میں جو سیکھنے کی بات یہ ہے, سگی ماں جنہوں نے ان کو مطلب پیدا کیا ہے,
اور اسلام سامنے ہے تو انہوں نے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن نہیں لی انہیں اپنے گھر کے اندر انٹری نہیں دی. ہمارا ایمان کا لیول ان سے چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا ہم بھاوناؤں میں بہہ جائیں گے یا ایموشن میں بہہ جائیں گے. ہمیں خود کو چیک کرنا ہے, ہر جگہ پہ چیک کرنا ہے. ہمارے پاس چیک رکھنے کے لیے چیزیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی امی کو آنے دیا اور اس کے بعد ان سے اچھے سے پیش آئیں. بگ ہارٹیڈ لیڈی. صدقے کے علاوہ ون مور تھنگ وچ آئی فاؤنڈ ویری انٹرسٹنگ اینڈ لونگ از, مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو مستلق کے موقع پر جس کا ہار پہنا تھا وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس میں نے ایک ٹیگ لگایا, ول یو گیو یور ایکسپینسو آرنامنٹ جیولری ٹو یور کزن سسٹر. تو مطلب وہ ان کی ریئل امی سے بہن نہیں تھی نا, دوسری امی سے تھی. تو جو ہار انہوں نے پہنا تھا نا غزوے کیا بولتے بنو مستلق کے موقع پر جا رہی ہے, غزوے پہ جا رہی ہے اور اپنی سسٹر سے ہار مانگ رہی ہے اور وہ انہیں دے بھی رہی ہے کہ مجھے ہار چاہیے پہننے کے لیے, اور وہ انہیں دے بھی رہی ہے. ہم انہیں اپنی اس سچویشن پہ رکھ کے دیکھیں, کیا ہماری کزن اور کوئی قیمتی ہار ہم سے مانگے گی تو کیا ہم دیں گے؟ اٹس جسٹ اے کوشچن, آپ کے اوپر ہے آپ کیا کرنے والے, بٹ اٹس جسٹ اے کوشچن. دونوں سگی مطلب ماں ایک ماں سے بہنیں نہیں ہیں اور اس کے بعد وہ ان سے مانگ رہی ہے, وہ انہیں دے رہی. کوئی بھی دیکھنے والا اگر جنہیں نہ پتا ہو کہ یہ دونوں الگ الگ ماؤں سے بہنیں ہیں تو ان دونوں کے درمیان اتنا زیادہ محبت اور اس طریقے کا ایک دوسرے کے سلوک تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ دونوں جو بچے ہیں, یہ دونوں جو بہنیں ہیں وہ الگ الگ ماؤں سے. یہی اصل دین ہے. ہمارے خاندان میں آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں, یہی تو ہمیں دیکھنا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صدقہ کرنے کے علاوہ یہ اس طریقے کی بڑی چیزیں ابھی دے دینا, مطلب ان کے اندر دنیا کا لالچ نہیں ہے نا, آخرت کا لالچ ہے. سب سے بڑی بات ہے. ہمیں یہ سیشن اور یہ ساری چیزوں کا کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مطلب ہمیں دنیا سے لالچ نہیں رکھنا ہے. ان سے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ ہمیں دنیا سے لالچ نہیں رکھنا ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ کہ کیا ہم ایسا کریں گے یا ہم دنیا کی لالچ کریں گے, مطلب سوچئے گا. A lady of decent bahaya character, نا A lady of decent character. اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے, ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. جب مقام عرج کے پاس پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم لوگ بھی اتر گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی اور میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھی. اس جملے پہ غور کیجیے گا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہسبینڈ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی. ٹھیک ہے, اور آگے بڑھتے ہیں. ابو بکر مطلب ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا, انہوں نے نا ایک اونٹ تھا اور اس میں کھانے کا سامان تھا اور وہ غلام لے کر آ رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ویٹ کر رہے تھے, پر جب غلام آتا ہے تو وہ مطلب نا اونٹ گم چکا ہوتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ اونٹ گم ہو گیا مجھ سے, گم گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غصے میں کہتے ہیں ایک ہی تو اونٹ تھا اور اوپر سے تم نے اسے بھی گما دیا, اور اونٹ ایسا نہیں تھا نا, مطلب وہ سواری, مطلب آج کی ٹرین میں آپ سمجھ لیں کہ ہماری ٹرین چھوٹ گئی اور وہ اونٹ گما دیا انہوں نے اور اس پہ سارے کھانے پینے کا سامان تھا اور حج کا سامان تھا. ٹھیک ہے, تو حضور مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غصے میں اسے ڈانٹنے لگے, مارنے لگے. تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرا دیکھو اس مجرم کو ایسی حالت میں کیا کر رہے ہیں. مجرم کا مطلب ہے کہ احرام کی حالت میں, محرم کا مطلب ہے کہ احرام کی حالت میں کیا کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں. تو اس سے دو چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہے. ایک تو ویری 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 امپورٹنٹ ہے جو میرے نزدیک جو مجھے سمجھ میں آئی ہے فار ہماری جنریشن کے لیے جو سیکھنے کی باتیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب وہ لوگ اترے نا تو کیا ہوا, وہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے چھوڑ دیا. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بیٹھا کپل بس اس کے بیچ میں مطلب انٹرپٹ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے, بالکل بھی نہ ان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں, نہ انہیں کچھ مطلب سوچتے ہیں کہ یار انہیں کوئی موقع ہوگا, باہر کی طرف گئے ہیں, سفر میں گئے ہیں تو انہیں پرائیویسی چاہیے ہوگی. ہم یہ خیال نہیں رکھتے, ہمیں یہ چیز رکھنی ہے. مطلب اس ٹائم کے لوگ بھی مطلب سوچیں ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہے, ان کو سکھایا گیا ہے ہمارے لیے کہ وہ مطلب اپنے ابو کے پاس آ کر کے بیٹھی, قریب میں ہی تھے بٹ انہیں پرائیویسی دے دی
کہ بھائی سفر میں ہے تو آپ اپنے ساتھ بیٹھیے، اور وہ اپنے ابو کے ساتھ آ کر کے بیٹھ گئی. تو بٹ ہم لوگ کیا کرتے ہیں انٹینشنلی، کئی دفعہ تو میں دیکھتی ہوں کہ انٹینشنلی جا کر کے بھائی، جیسے بھائی ہیں، وائف آئی ہیں، وائف آئی شادی ہو کر آئی ہے، تو ان کے مطلب درمیان میں گھر میں ہی آپس میں ہی سامنے میں جا کے بیٹھ جاتے بھائی تو ان کو تھوڑا. اور کئی دفعہ تو یہ بھی سننے کے لیے ملتا ہے کہ بھائی بھائی جب سے بھابھی آئی ہیں تو آپ بدل گئے ہو، اب تو ہمیں آپ وقت نہیں دیتے، پہلے تو آپ ایسے تھے اور پہلے تو ایسے تھے. مطلب بہت غلط سوچ ہے، بہت نچلے درجے کی سوچ کہ آپ اس طریقے سے کرتے ہیں کسی کے ساتھ. کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے کہ اگر دو لوگ خوش بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے کل کیونکہ خوش اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم آج کسی کے لیے ایسا سوچیں گے تو اللہ تو برابر کرنے والا ہے نا، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا ہے. ہمارے پاس اگزامپل ہے ان چیزوں کے. اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو مطلب منع نہیں کیا کہ آپ محرم کی حالت ہے، محرم ہے تو ان کو وہ نہ کریں کر کے. ٹھیک ہے، انہیں مطلب مسکرا بس دیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہے تو کوئی بات نہیں، اور بس مسکرا کے کہا کہ دیکھو اس محرم کو احرام کی حالت میں کیسے مطلب ان کو بیٹ کر رہے ہیں. اس سے بھی ہمیں کافی کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. ایگزامپل. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے، میں ایک دم اس میں نا حضور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جو جب حضور مطلب اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تھی نا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مطلب سوائے ایک گھوڑے کے اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو جب ان کی شادی ہوئی تو مطلب بہت ہی چھوٹی، مطلب کیا بولنا چاہیے اسے، بہت ہی پور کنڈیشن میں ان کی شادی ہوئی تھی. تو ایک دفعہ کا واقعہ اسما بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، ان کے شوہر مطلب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹلیاں گھر لایا کرتی تھی. یعنی کہ کھجور کی گٹلیاں اٹھا کر سر پر، ہے نا، اور اوپر لایا کرتی تھی. یہ زمین، یہ جو مطلب ان کا جو زمین تھا وہ 2 میل دور تھا، 2 کلومیٹر کے اراؤنڈ دور تھا. ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹلیاں میرے سر پر تھی. راستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ کے ساتھ مطلب قبیلے انصار کے بہت سارے آدمی بھی تھے. آپ نے مجھے بلایا، پھر آپ نے اونٹ پر بٹھانے کے لیے کہا. آپ چاہتے تھے اپنی سواری پر بٹھائیں ان کو، مطلب وہ کریں، بٹ انہوں نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں، مطلب انکمفرٹیبل جیسا فیل ہوا ان کو تو انہوں نے منع کر دیا. تو اس میں 2 چیزیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کے بارے میں بھی سوچا کہ انہیں اگر یہ چیز پتہ چلی کہ میں ان کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر کے آ رہی ہوں تو ان پر کیا بیتے گی، ان پر مطلب کیا سوچ پڑے گی. اور دوسرا وہ بہت باحیا تھی نا، تو مطلب اتنے آدمی تھے تو ان کے ساتھ آنا ان کو اچھا نہیں لگا. گھر آ کر یہ سارا چیزیں انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ گٹھلیاں لانے کے لیے، ایک تو تم گٹھلیاں لانے کے لیے گئی، اوپر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آفر بھی منع کر دیا. اس سے بیٹر تو تم یہ ہوتا کہ تم ان کا آفر لے لیتی اور ان کے ساتھ آ جاتی. بٹ اس سے ہمیں سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے کہ مطلب یہ ایک تو حیا سیکھنے کے لیے مل رہی ہے کہ اتنے آدمی تھے تو انہوں نے اتنے بڑی آفر بھی منع کر دی. دوسری چیز یہ سیکھنے کے لیے مل رہی ہے کہ جو بھی کنڈیشن ہے ان کے شوہر کی، ہے نا، اگر وہ پیدل آ رہی ہیں اور مطلب ان کی جو بھی کنڈیشن ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچ رہی کہ ان کے ہسبینڈ کو اگر پتہ چلے گا تو کیا ان پر مطلب کیا ان پہ سوچ پڑے گی اس چیز کی. مطلب ہمیں بھی ان چیز سے سیکھنا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ یا ہم جس جگہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور جو بھی ہمارے گھر کے مالی حالات ہیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، ان کی مطلب غیرت کا خیال رکھنا ہے کہ اس چیز سے کہیں میرے شوہر یا ان کو برا نہ لگے. اور مطلب وہ اس چیز سے خوش ہوئیں گے، ظاہر سی بات ہے، اندر تو انسان خوش ہوتا ہے کہ دیکھیے میری بیوی نے اس طریقے سے میرا خیال کیا. تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہے. ایک دفعہ بتاتی کہ ایک جو گھر تھا ان کا 9 کلومیٹر دور تھا، ایک اور جو گھر تھا وہ وہاں سے بھی پیدل آیا کرتی تھی. تو بہت ہی مطلب مشکلات والی زندگی تھی، ایسے کوئی آسان زندگی نہیں تھی. تو دوسرا لیسن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں ایسی سچویشن میں. تو ہم کیا کرتے ہیں، لیکن جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی ایسے کرتی ہوں ویسے تو، کہ جاب وغیرہ کر رہے ہیں تو گھر آ کے بالکل ایسے مطلب کنوینئنٹ چیزیں دیکھتے ہیں کہ بس سب چیز اچھا ہو، مطلب سب گھر پہ چائے ملے آتے ساتھ یہ ہو وہ. بٹ یہ کیا کر رہی ہے، گھر کا بھی کام کر رہی ہے، باہر کا بھی کام کر رہی ہے، ہسبینڈ کا بھی ساتھ دے رہی ہے، اور پلس رات رات بھر کی عبادت گزار، یہ سب کرنے کے بعد بھی رات رات بھر عبادت کر رہی. یا اللہ ہمیں بھی اس طریقے کی نیک اور صالحین
انسان اور سب کو، ہم سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس طریقے کا انسان اور مسلمان بنائے کہ ہم گھر پر آ کر کام کر کے آ کر بھی اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ کو رات رات بھر یاد کریں اور اللہ ہم سے کوئی نیک کام لے لے. ایگزامپل آف بریو مدر. میں نا اس سے ریلیٹڈ چھوٹی سی ایک اسٹوری ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گی. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے بریو مدر. تو ان دونوں کے ماں اور بیٹے کے بیچ کے درمیان کا جو ڈائلاگ ہے وہ مطلب میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی. اے میرے لخت جگر، تم اپنے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اپنے دل سے پوچھ کر فیصلہ کرو. اگر تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور حق اور سچائی کی ہی دعوت دیتے ہو تو اسی حق کے راستے میں چلتے رہو. تمہارے ساتھیوں نے بھی اسی سچائی کے راستے میں چلتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں. تم جلیل چھوکروں مطلب لڑکوں کو اپنی گردن سے کھیلنے کا موقع نہ دو اور ان کے سامنے ہرگز سر نہ جھکاؤ. اگر تمہارا مقصد دنیا کی تمنا ہے تو تم اس دنیا کے بدترین انسان رہو گے. یاد رکھو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے آپ کو برباد کیا اور اپنے مقتول ساتھیوں کے لیے بھی بربادی کا سامان پہنچایا. اور اگر تم یہ سمجھو کہ حقیقت میں تم ہو تو حق پر ہی، لیکن جب تمہارے ساتھی کمزور پڑ گئے تو تمہارا دل بھی بجھ گیا، تو یہ تو اور بھی غلط بات ہے. یاد رکھو آزادی پسند اور دینداروں کو یہ زیب نہیں دیتا. یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے. بتاؤ کب تک اس دنیا میں زندہ رہو گے؟ ذلت اور بزدلی کی زندگی سے موت کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ الفاظ اسلام کی ایک بہادر اور غیرت مند عورت حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو دشمن کے مقابلے میں جاتے وقت کہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ماں کی گود ہی میں ایک تلوار مطلب نا جب وہ پیدا ہوئے تھے تب سے اس طرح کی باتیں سنتے آئے، تیزی سے آگاہ ہو چکی تھی کہ اس طریقے کی باتیں وہ اپنے بچوں سے کہتی تھی. اللہ ہمیں بھی اس طرح کی ماں بنائے جو اپنے بیٹے کو ہر وقت مطلب ہم بیٹے کو تو ایسے مطلب وہ رکھتے ہیں نا، تو مطلب ہمیں بھی اس طرح کی ماں بنائے کہ وہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے کی تعلیم دیں کہ اسلام کے لیے کبھی بھی جان دینے کی مطلب ان پر وہ دماغ میں ایک دم بیٹھا رہے کہ کبھی بھی یہ چیز مطلب ان کے دل سے ڈر ہٹائیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بچے کو اس طرح مطلب کی بات اشعار سناتی تھی، اولوریا دیتی تھی. میں پڑھ کے بتاتی ہوں. یہ چمکتی ہوئی تیز تلوار کی طرح سفید روح ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں. یہ چمکتی ہوئی تیز تلوار کی طرح سفید روح ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی اپنے ابا زبیر اور اپنے نانا صدیق کی اولاد ہے. اس کے بارے میں یہ میرا گمان ہے کہ یہ بڑا فضل والا ہے اور توفیق اور قوت والا ہے. اس طریقے کے وہ اپنے بچے کو دعا دے کر کے بڑا کر رہی. عبداللہ بن زبیر نے نا یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور خود اس کی حکومت میں شامل کرنے سے مطلب ان کو مطلب شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس کا مکرم بن گئے تھے اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور کئی صوبوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا. یزید کے بعد جب عبد الملک بن مروان حکومت مسند پر بیٹھا تو اس نے عبداللہ بن زبیر کو ہرانے کی ٹھان لی اور ان سے مقابلے کے لیے حجاج بن یوسف کو روانہ کیا. حجاج بن یوسف بڑا ظالم اور بربر تھا. وہ بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا اور پہلی ذی الحجہ 72 ہجری کو اس کا گھیراؤ کر دیا، مکہ کا گھیراؤ کر دیا. مطلب نا مکے میں آنے جانے کے تمام راستے بند کر دیے اور باہر سے ہر طرح کے سامان لانے لے جانے کا سارا کچھ بند کر دیا. عبداللہ بن زبیر اور مکہ میں رہنے والے ان کے حامیوں کے لیے مطلب ایسی کریٹیکل سچویشن جس کی کوئی انتہا نہیں. 6 مہینے تک یہ چیزیں چلتی رہی، دونوں طرف کی فوجیں لڑتی رہیں. حجاج کا گھیراؤ اتنا سخت تھا کہ وہ اس نے نا مطلب بیت اللہ پر پتھر برسا رہے تھے، لیکن عبداللہ بن زبیر کی ہمت اور اللہ سے لگاؤ کا یہ مطلب ایسا حال تھا نا کہ وہ اس حالت میں بھی جب پتھر برس رہے بیت اللہ میں اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھتے تھے. اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کبوتر ان کے سر پر کاندھے پر آ کر کے بیٹھ جاتے تھے. اس سمے وہ 72 سال کے تھے لیکن جو ان کا دل تھا نا وہ جوان تھا. اس سخت گھیراؤ کے زمانے میں وہ ایک دن حضرت اسماء کی مطلب اس طریقے کا مطلب سختی ہے اور وہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جا رہے ہیں خیریت پوچھنے کے لیے کیونکہ وہ بیمار ہو گئی تھی، عمر بہت زیادہ تھی نا اور کچھ بیمار تھی. ماں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں امی جان میں موت میں بڑا سکون ہے. ماں نے جواب دیا، ماں کی جواب سنیے گا. ماں نے جواب دیا شاید تم میرے مرنے کی خواہش رکھتے ہو کہ کمزور ماں کی خدمت سے نجات پا جاؤں، لیکن بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہارا انجام دیکھ کر مروں.
اگر تم شہادت کے درجے کو پہنچ جاؤ تو تمہارے کفن دفن کا انتظام اپنی نگرانی میں کرو. یہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے تمہاری کفن دفن کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کروں, اور اگر جیت جاؤ تو میرے دل کو سکون حاصل ہے. اس سے 10 دن بعد جب ان کے ساتھ ان کے ساتھ کے لوگ کچھ کم پڑ گئے, وہ آخری بار حضرت اسماء کی پاس پہنچے اور بات کی, امی جان اب میرے ساتھ کچھ ہی لوگ رہ گئے, اگر میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے ساتھیوں کو امان حاصل ہو جائے. بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بول رہے ہیں کہ ہتھیار ڈالنے کی بات کریں, تو ماں اپنے بچے سے کیا کہہ رہی ہے؟ ایک تو پہلی جو چیز میں نے آپ کو بتائی اور آگے میں بتا رہی ہوں, اے میرے بیٹے اگر تمہاری یہ ساری خواہش سچ کے لیے ہے تو بہادر کی طرح لڑ کر درجہ شہادت پر بیٹھ جاؤ. شہادت کے لیے کہہ رہی ہے نا, دشمنی کے سامنے سر جھکا کر ذلت کا مظاہرہ نہ کرو. اگر تمہارا یہ سلسلہ دنیا کے لیے تھا تو تم بڑے ناپسندیدہ شخص ہو. اس صورت میں تم نے اپنا انجام بھی خراب کیا اور دوسروں کی حالت بھی خراب کر دی, ہلاکت میں ڈال دیا دوسروں کو بھی. بہادر لوگ کوئی جو حق و صداقت کو دنیا میں پھیلانے کا جدوجہد کرتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے اور نہ دشمن کی شرطوں پر اس کے سامنے جھکتے ہیں. وہ عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور عزت کی موت مرتے ہیں. تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے آگے سے؟ بیٹے نے جواب دیا, امی میں موت سے نہیں ڈرتا, صرف خیال ذہن میں آتا ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کو خراب کریں گے. عبداللہ بن زبیر اپنی امی سے کہہ رہے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں, لیکن میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ جو دشمن ہے نا وہ میرے لاش کے ساتھ بہت برا حال کریں گے, میری ناک کان کاٹ کے میری ناک کان وغیرہ کاٹ کر کے مجھے سولی پہ چڑھائیں گے, جس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتی, جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے شریر کے ٹکڑے کر دیے جائیں, اس سے کیا؟ تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا جہاد جاری رکھو. اللہ کی راہ میں اگر شریر کا قیمہ کر دیا جائے تو یا گمراہ لوگوں کی غلامی میں رہنے سے بہتر ہے. ایک ماں اپنے بیٹے کو ایسے ڈائلاگز دے رہی ہے. موت سے ڈر جانا, موت سے ڈر کر غلامی کی زندگی کبھی اختیار نہیں کرنی چاہیے. ایسی باتیں سن کر, ماں کی ایسی بہادرانہ باتیں سن کر اب عبداللہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, اب میں اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے میدان میں جنگ میں جا رہا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ میری موت پر شکر و صبر سے کام لیں گی. اس طرح کی کچھ باتیں کہنے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مقابلے میں کھڑے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. حجاج بن یوسف نے ان کی شہادت پر بڑی خوشی جتائی. آگے سنیے گا, دل دہلانے والا قصہ. حجاج بن یوسف نے ان کی شہادت بڑی خوشی جتائی اور ان کی لاش کو حضور کے مقام پر سولی پر لٹکا دیا. ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا. تیسرے دن حضرت اسماء ایک خادمہ کے سہارے حضور پر آئیں. ماں بیٹے کی لاش دیکھنے آ رہی ہے. حجاج اس وقت وہیں تھا. بولی, کیا اس سوار کے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ حجاج نے جواب دیا, وہ ناستک تھا, مطلب ایتھسٹ تھا, اس کی یہی سزا تھی. حضرت اسماء نے جواب دیا, وہ ناستک نہیں تھا, یعنی ایتھسٹ نہیں تھا, وہ نماز روزے کا پابند اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے والا تھا. حجاج نے کہا, تم سٹھیا گئی ہو. بولی, تمہاری عقل جواب دے گئی ہے, میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. خدا کی قسم, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبیلہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا. کذاب یعنی مختار سقفی کو ہم نے دیکھ لیا, سفاک تم ہو. حجاج کو کہہ رہی ہیں. کئی روز بعد خلیفہ مطلب ان کو کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد نا ان کو لاش نہیں دی جا رہی تھی اپنے بیٹے کی, ان کے بیٹے کی ان کو لاش نہیں دی جا رہی تھی. تو عبد الملک نے ایک خط مطلب لکھ کر بھیجا اور اس کے بعد ان کو ان کے بیٹے کا لاش دیا گیا. لاش دی گئی تو اسے غسل دیا گیا. لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے. لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے پھر اسی حالت میں جنازہ پڑھ کر انہیں حضور کے مقام پر دفن کر دیا گیا. حضرت اسماء بڑی ہمت والی, حوصلہ مند اور مطلب اس طریقے کی عورت تھی, اور ایک ماں اپنے بیٹے کو کس طریقے سے ٹرین کر رہی ہے, اور جب وہ لڑکھڑا رہا ہے, مطلب کوئی چیزیں بول رہا ہے تو اسے کس طریقے سے سمجھا رہی اب اس طریقے کی مطلب آپ سوچئے کہ اس طریقے کی جو مائیں ہیں وہ اس طریقے کے بیٹے پیدا کرتی ہیں اور اس طریقے کی مطلب تربیت دیتی ہیں, اور بچپن سے ہی انہیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اسلام کے لیے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور کس طریقے سے جانیں لٹانی ہیں. اور سوچئے, ہم تو چیخ چیخ کے رو رو کے حال برا کر دیتے, اور وہ اپنے بیٹے کی لاش کو پاس جا کر کے دشمن اسلام سے اس طریقے سے بات کر رہی ہیں. ہمیشہ اپنے پاس خنجر رکھتی تھی اور بولتی تھی کہ کوئی اگر اس طریقے سے کرا تو میں اس کا کام تمام کر دوں گی. کوئی میرے ساتھ کوئی مطلب بدتمیزی کیا یا اس طریقے سے اسلام کے آگے بات کیا تو میں اس کا
کام تمام کر دی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں بڑے اونچا درجہ رکھتی تھی. ان سے 56 حدیثیں مروی ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے قریب عمر پائی تھی اور 72 ہجری میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب بعد ان کا وصال ہوا تھا، ان کا انتقال ہوا تھا. جزاک اللہ خیر.